بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد هدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. میرے معزز اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات اور پروگرام کے شریک معزز مہمانان گرامی، چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، میں اختصار سے کچھ گزارشات کروں گا. جس پروگرام کے ہم شریک ہیں، نام بہت خوبصورت ہے. کام جب صاحب نے آئے گا تو اس پہ رائے دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیشہ کے لیے ایسے کام دو ذہنیتوں سے کیے جاتے ہیں: تلاش حق اور حقیقت، یا دفاع ذہنیت. اگر دفاع ذہنیت کی بنیاد پہ مذاکرات اور ریسرچ ہوگا تو پتہ نہیں مفید ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تلاش حق اور حقیقت ہوگا تو پھر شاید ہمیں مل بھی سکے. جس ماحول میں اور جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس کے بارے میں میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو بھی اپنے ریسرچ میں لانا چاہیے کہ یہ جو خونریزی ہے، اس کا جو پس منظر ہے اور اس کا جو پیش منظر ہے اور اس کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہے. کیا یہ چوتھی عالمی جنگ نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام اور امت مسلمہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے؟ کیا یہ اسلامی ممالک کی تقسیم کی جنگ نہیں ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. میں شاید ایک قبائلی شخص کے حوالے سے، جنگ کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن ہمارے قبائل میں تین چیزیں ہوتی ہیں: جاری جنگ، شکست خوردہ فریق اور کامیاب فریق. یہ تین ہوتے ہیں. جب جنگ جاری ہوتا ہے تو پیچھے سے کمک پہنچائی جاتی ہے. جب جنگ شکست پہ نتیجہ ہوتا ہے تو پھر بوریا بسترا گول کر جاتے ہیں. اور جب چند چوکیدار چھوڑے جاتے ہیں اور باقی چلے جاتے ہیں، اس کو فتح کہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے شکست کھایا ہے. شکست تب کا تھا کہ وہ بوری بستریا گول کے چلے جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں چوکیدار رہیں، جنگ کی ضرورت نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو صحیح رہنمائی دینی چاہیے، غلط راستے پہ نہیں لانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم تو قبائلی لوگ ہیں، دیہاتی. ایک بستی میں نقصان ہوتا ہے تو اس کے قدموں کے آثار وہ لے جاتے ہیں، اور جب وہ آثار کسی دوسرے بستی کے اندر داخل کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اور بستی کا جو بھی چودھری ہو، وڈیرا ہو یا سردار ہو، اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے. اور اس کا جو قدموں کے آثار ہے وہ تمہارے بستی میں داخل ہوئے ہیں، یا تو باہر نکال دو، یا ملزم حوالے کر دو، یا تم ہمارے چور ہو. ایک ایسا ملک جس میں دنیا جہان کے تمام نقصانات کے قدموں کے آثار اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا کیا کہے گی؟ کوئی مجھے بتائیں کہ اس کو دنیا کیا کہے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے نظروں میں چوروں کی بستی ہیں.
اس پہ ہم نے سنجیدہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے۔ پھر ایک دوسری غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان قدموں کے آثار کو مٹانے کے لیے ایک مصنوعی جنگ خود اپنے گھر کے اندر مسلط کر دی ہے۔ تو اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر جنگ نہیں ہوتا، بغیر اجازت کے اندر کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ جب گھر کے اندر جنگ ہوگا تو پھر دیواریں پلان کے بھی لوگ جائیں گے، کواڑے اکھاڑ کے بھی لوگ جائیں گے، اور دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے بہرحال سیاست اور جنگ کے ماہرین مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں ہمیں سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ انسان کے مربوط مشاغل 5 ہوتے ہیں۔ تہذیب جو ذات کی ساخت ہوتی ہے، ثقافت جو معاملوں کو پرکھنا ہوتا ہے، معاشرت جو اشتراکی زندگی ہوتی ہے، معیشت جو مالی معاملات ہوتے ہیں، تمدن جو یکجا زندگی ہوتی ہے۔ کیا ان 5 باتوں کے لیے اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تہذیب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ماڈل اور اس کے برابر اپنے آپ کو بنانا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور لباس اور اس کے احساسات اور افکار ہمارے لیے ماڈل ہیں، تو پھر تو ہماری ظاہری اور باطنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تہذیب ہو اور اس کے لیے ماڈل نہ ہو، ماڈل ہو اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنایا نہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سنجیدہ باتیں ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اسلام میں کچھ سیاسی اصطلاحات ہیں، امامت، خلافت، امارت، سلطنت اور ملوکیت۔ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان یہ کیا فرق ہے، یہ اصطلاحات ہمارے سیاسی ماحول میں کیوں موجود ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی ریاست کے نمایاں اور بنیادی خد و خال کیا تھی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اقتدار تک پہنچنا یہ ایک راستہ ہے، اقتدار حاصل ہونے کے بعد اس کا استعمال یہ دوسرا راستہ ہے، اور تیسری بات ہوتی ہے اہداف اقتدار۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصول اقتدار کے لیے راستہ کیسے طے کر چکے ہیں، اقتدار ملنے کے بعد استعمال اقتدار کا طریقہ کیا تھا، استبدادی تھا یا آئینی تھا، اہداف اقتدار کیا تھے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان آخر سیکورٹی اسٹیٹ ہے یا ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ ہے کیا یہ اسٹیٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ کے لیے ضرورت یہ ہے کہ حدود 4 متعین ہو، اس میں پبلک ہو، اس میں حاکمیت ہو۔ اگر ہماری حدود 4 متعین ہے تو کشمیر ہمارے حدود کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اگر حدود 4 متعین ہے تو افغانستان کی گورنمنٹ کی منت ہم کم کرتے ہیں کہ ڈیورن لائن پہ ہمیں دستخط کروا دیں۔ آخر اس ملک کا مالک کون ہے؟ تنخواہ دینے والا مالک ہے، لینے والا مالک ہے، یہ ہے کیا؟ اقتدار تک پہنچنے کا راستہ بندوق کی نالی ہے، پبلک کی رائے ہے، کیا ہے؟ اقتدار کے استعمال کا راستہ مطلق اکثریت ہے، پارلیمنٹ کی فرد واحد کی زبان پہ جاری جملہ ہے، یا شریعت کے دائرے کے اندر قانون سازی ہے؟ ابھی تک تو یہ ساری چیزیں نامعلوم ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پہ گہرے نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہم اگر دنیا آج انسانیت کی وحدت کی بات کرتے ہیں، اگر دنیا آج انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ہم بات شروع کریں امت کی وحدت اور حقوق سے، تو امت تو پوری انسانیت کا 1/4 ہے۔ یہ 3/4 انسانیت ہم نے کس کے حوالے کی؟ یہ مفت میں ہم نے اپنے آپ کو اس کا فریق بنایا۔
لہذا ہمیں 2 آیتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی 213، دوسری آیت سورہ یونس کی 19، جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدۃ۔ کانا عربی لغت میں تھا کے معنی میں بھی آتا ہے اور ہے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یعنی ابراہیم امام قانت تھا، لیکن اللہ جل جلالہ فرمائے کان اللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ غفور الرحیم تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی۔ اب یہ وحدت ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ انسانیت میں آخر وہ وحدت کون سی ہے جو تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی، اور ان تمام اختلافات کے باوجود اس پہ کوئی زد نہیں آتا ہے۔ یہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم آمین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وتمها علينا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔